بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری، مارچ 13 624 CE۔ یہ CE ایبریویشن ہے کامن ایرا کی، اس طرح سے ایک BCE ہے بیفور کامن ایرا۔ آپ لوگوں نے AD کا نام بھی سنا ہوگا، کیلنڈر ایئرس میں آپ لوگوں نے BC کا نام بھی سنا ہوگا۔ یہ بیسیکلی لیٹن ہے جو کہ AD ہے، اور اس طرح سے جو BC ہے وہ کرسچنس کے حوالے سے بیفور کرسٹ۔ تو یہ جو CE ہے یہ ایک ماڈرن اب ہمارے پاس جو ایک کہہ لیں کہ کیلنڈر ایئر ہے، اور اس میں نیوٹرل ہم لوگ اس کو کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اب اس کو زیادہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی دونوں ایئرس چلتے ہیں۔ یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم لوگوں کو ایگزیکٹ ڈیٹ پتہ چل سکے کہ جس دن غزوہ بدر ہوا۔ 13 مارچ 624 CE اگر ہم اس کے دن کی بات کریں تو یہ مختلف روایات میں کچھ لوگ جمعۃ المبارک بھی کہتے ہیں، لیکن میں نے تھوڑا سا سرچ کیا تو یہ ٹیوزڈے کا دن بنتا ہے۔ تو بہرحال یہ ٹیوزڈے ہو یا فرائیڈے ہو، یہ کنفرم ہے کہ یہ 17 رمضان المبارک ڈیٹ تھی۔ تو آج ہم تھوڑا سا آج کے دن کے حوالے سے آپ لوگ کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اسپیشلی غزوہ بدر کے حوالے سے۔ تو یہ ایک ایونٹ جس نے پوری اسلامک ہسٹری کو چینج کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر جو اسلام نے غلبہ حاصل کرنا شروع کیا، بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہوں گی، کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا۔ ان باتوں میں سے جو اہم باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کچھ غزوات ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اور اسپیشلی غزوہ بدر کا اس کے نام کے ساتھ ذکر ہے قرآن پاک میں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 123 سے آنورڈ 2-3 آیات ہیں جس میں باقاعدہ طور پر اس کا نام لے کر ذکر کیا گیا۔ تو وہ آیت ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کا ترجمہ تفسیر جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کس طرح سے مسلمانوں کی مدد کی، اور اسپیشلی اسی آیت کے بعد والی آیت میں فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ایک آیت میں تقریباً 3000 کے قریب فرشتوں کا ذکر ہے، اور اس سے اگلی آیت میں تقریباً 5000 کے قریب فرشتوں کی تعداد کا ذکر ہے جس نے آسمانوں سے آ کر صحابہ کرام کی مدد کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں یہ سارا کچھ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کے اندر اگر آپ، کیونکہ فرشتوں کی امداد کیوں ضروری تھی، دیکھیں کمپیریزن کے اندر اگر ہم کچھ چیزیں اگر دیکھیں تو صحابہ کرام کی جو ٹوٹل تعداد تھی وہ تقریباً 313، آپ نے یہ روایات میں پڑھا ہوگا، لیکن 313 سے 350 تک یہ تعداد ملتی ہے، جس میں سے تقریباً 68 کے قریب جو تھے وہ مہاجر تھے جو مکہ سے آئے ہوئے تھے، اور باقی سارے کے سارے تقریباً انصار تھے۔ اور اگر آپ اس کے کمپیریزن میں کفار مکہ کی بات کریں گے، قریش مکہ، ان کی تعداد 950 سے 1000، اور کچھ روایت میں 1100 تک بھی ملتی ہے۔ تو آپ اس سے کمپیریزن کریں گے تو یہ ریشو تقریباً 1/3 کی ریشو بنتی ہے۔ تو اتنی کم تعداد میں ہونے کے باوجود انہوں نے کفار کو کس طرح سے شکست دی۔ اور اس کے بعد پھر اگر ہم فردر ساز و سامان کی بات کریں تو گھوڑے جو صحابہ کرام کے پاس تھے وہ صرف 2، اور کفار کے پاس 100۔ تو یہ دیکھ لیں کتنا جو ہے وہ میجر ڈفرینس ہے۔ اسی طرح سے جو اونٹ تھے وہ مسلمانوں کے پاس صرف اور صرف 70 اونٹ تھے، اور کفار کے پاس 170 تھے۔ اور یہ 100 گھوڑے میں نے کہے ہیں، یہ 100 گھوڑوں کے اوپر جو کفار سوار تھے وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ موجود تھے، ان کے پاس ہتھیار تھے، ویپنز تھے، اور اس کے علاوہ جو پیدل تھے وہ بھی زیروں کے ساتھ تھے، یعنی بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں گے تو طاقت ان کے پاس موجود تھی۔ اور اگر اسی طرح سے پھر آخر پر نتیجہ دیکھیں تو فرشتوں کی امداد آئی، اللہ کی امداد آئی، یعنی فرشتوں کی فارم کے اندر اللہ نے جب امداد بھیجی تو پھر نتیجہ صحابہ کرام میں سے صرف 14 شہداء ہیں۔ اور یہ نتیجہ تو صرف اور صرف ہم کمپیریزن کے اندر جو نمبرز کا کر رہے ہیں، جو اصل نتیجہ اسلام کو جو غلبے کی فارم میں ملا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے بعد اسلام نے کس طرح سے غلبہ حاصل کیا۔ آپ لوگوں کو جو وہ 14 شہداء ہیں ان میں سے بھی 8 جو تھے وہ مہاجر تھے، اور اس میں سے 6 جو تھے وہ مہاجر تھے، اور 8 جو تھے وہ انصار تھے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو ہلاکوں کی تعداد کفار میں ملتی ہے وہ 70 تو ہلاک ہو گئے، اور 70 پھر قیدی بنے۔ اور ان قیدیوں میں سے پھر ایک بڑی اہم جو مثال ہمیں ملتی ہے، اس میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے ایک میسج ملتا ہے کہ ان کفار میں سے جو ان کو قیدی بنایا گیا ان کی سزا ان کو کچھ یوں بھی دی گئی کہ ان کے ذمے مسلمانوں کو تعلیم دینے کا کام سونپا گیا۔ اب اس میں کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم،
کہ جو قرآن پاک ہے، احادیث ہیں، ظاہری بات ہے وہ تو ڈیفینیٹلی دین کی تعلیم ہے ہی، لیکن سائنس پڑھ رہا ہے کوئی، فزکس پڑھ رہا ہے، کیمسٹری پڑھ رہا ہے، تو لوگوں کے خیال میں یہ دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، جبکہ میرا یہ خیال نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو ہر وہ علم جو اللہ کے قریب لے جائے وہ دینی تعلیم ہے، اور ہر وہ علم جو اللہ سے دور لے جائے وہ ایک دنیاوی تعلیم ہے۔ تو اگر کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کو پڑھا رہے تھے تو کیا وہ دین کی تعلیم دے رہے تھے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کو ہر وہ علم جو اللہ کے پاس لے جائے، آپ سائنس جتنا زیادہ پڑھیں گے، قرآن پاک میں بہت ساری آیات کے اندر سائنس کے حوالے سے انفارمیشنز موجود ہیں، ہر ایک قسم کا مضمون، ہر قسم کا سبجیکٹ، ہر فیلڈ آف بایولوجی اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، تو وہ اس کے اوپر میں انشاءاللہ کبھی پھر بات کروں گا۔ اس کے بعد پھر جو اسی طرح سے اور اہم چیزیں ہیں، خلفائے راشدین کے حوالے سے کہ 3 خلفائے راشدین نے اس میں غزوہ میں شرکت کی تھی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، انہوں نے شرکت کی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شرکت نہیں کر سکے۔ اس کی کیا مین ریزن تھی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جو کہ آپ کے نکاح میں تھیں، تو وہ بیمار تھیں، وہ علیل تھیں، تو ان کی تیمارداری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو کہا کہ آپ ان کی تیمارداری کریں اور آپ یہاں رہیں گے، تو آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ جیسے آپ اس غزوہ میں بھی شامل ہیں، یعنی جتنا ثواب باقی صحابہ کو اس غزوہ میں شامل ہونے سے ملے گا، آپ کو ان کی تیمارداری سے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو یہاں سے بھی ایک جو ہے اہمیت کا پتہ چلتا ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی عزت، آپ کی جو خدمت ہے اس کا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو آپ لوگوں کو جیسے میں نے ایک چھوٹی سی انفارمیشن شیئر کی ہے، تو اسی کے ساتھ جو 17 رمضان المبارک کے حوالے سے ایک اور اہم واقعہ ہے غزوہ بدر کے ساتھ ساتھ، وہ ہے یوم وصال حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ بیمار تھیں، وہ علیل تھیں، تو 23 سال کی عمر میں اسی دن 17 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے۔ تو آپ جب نماز پڑھیں تو اس کے بعد پھر جب آپ لوگ صحابہ کرام اور شہداء اولیاء اللہ بزرگان دین ان کے لیے دعا کریں، غزوہ بدر کے شہداء کے لیے جب آپ لوگ جو ہے وہ جو فاتحہ خوانی پڑھیں، تو آپ لوگ پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی ذہن میں رکھیں، اور اس طرح سے جتنے بھی جو شہداء ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے، ان سب کو اصالہ ثواب کے لیے آپ لوگ ضرور آج فاتحہ خوانی کریں، اور اسپیشلی آپ لوگ جو ہے وہ یہ واقعہ اپنے بچوں کو ضرور بتائیں۔ جو ہمارے بچے ہیں ان کو اسلامک ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے، اسلامک ہسٹری کے اندر کون کون سے اہم واقعات ہوئے، ہم نہیں بتائیں گے تو ان کو نہیں پتہ چل سکے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ سوچنا ہے کہ ان کو اسلام کی جتنی بھی اہم باتیں ہیں ان کا پتہ ہو۔ اور کہا جاتا ہے کہ مسلمان کے بچے کو نماز سکھانی نہیں پڑتی، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے اس کے سامنے تو اس کو خود بخود پتہ چلے گا۔ تو اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں جو کہ آہستہ 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 اب آپ کی کتابوں میں سے بھی کچھ چیزیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو ہمارا ہی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو ان سے روشناس کروائیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھیں، اور آپ لوگوں کو اگر ان باتوں کا آلریڈی پتہ تھا تب بھی، اور اگر نہیں بھی پتہ تھا تو تب بھی آپ لوگ دوسروں کے ساتھ ضرور کنوے کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔